ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی اللہ رب العزت والجلال نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ہم سب مل کر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو لا تحصوها، تو ممکن نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بارش کے قطرات کو گننا ممکن نہیں ہے، اسی طرح آسمان کے ستاروں کو گننا ممکن نہیں ہے، ریت کے ذرات کو گننا ممکن نہیں ہے، درخت کے پتوں کو گننا ممکن نہیں ہے۔ لیکن فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے کہ ان تمام چیزوں کو گننا کسی وقت ممکن ہو جائے، تب بھی اللہ کی نعمتوں کی بارش اتنی کثرت سے ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتا۔ پانی کے قطرات کو گن سکتا ہے اور ریت کے ذرات کو آدمی گن سکتا ہے اور درخت کے پتوں کو آدمی گن سکتا ہے، لیکن آدمی پر اللہ کی نعمتوں کی جو بارش ہے اسے آدمی نہیں گن سکتا ہے۔ یہ اس لیے اس موضوع کو اختیار کرنا پڑا۔ آج انسانوں کی اکثریت، کیا دیندار، کیا بے دین، کیا نمازی، کیا بے نمازی، چھوٹا بڑا، جوان بوڑھا، مرد عورت، غریب مالدار، ہر آدمی
ناشکری کی لعنتوں میں گرفتار ہے۔ اس کو اللہ رب العزت والجلال نے زاویہ نگاہ کو درست فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ اس پہلو پر توجہ دی گئی ہے، مختلف انداز سے اس موضوع کو اٹھایا گیا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ اللہ کے نعمتوں کا استحضار کرو، سوچا کرو۔ اسی لیے بزرگوں کے ہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ دن میں ایک مرتبہ، اگر رات کا وقت ہو تو بہتر ہے کہ آدمی رات میں تمام اپنی مصروفیات سے فارغ ہوتا ہے، پڑھنے والے پڑھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں، کاروباری لوگ اپنے دکان وغیرہ سے ملازمتوں سے فارغ ہو کر خالی یکسو ہوتے ہیں، تو 5-10 منٹ کے لیے وہ سوچا کرے کہ اللہ کی اب صبح سے لے کر اب تک کتنی ہزار نعمتوں سے میں استفادہ کر چکا ہوں، بچپن سے لے کر اب تک اللہ کی ان گنت نعمتوں سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ سوچنے سے آدمی میں شکر کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، ورنہ آدمی ہمیشہ جو حاصل شدہ نعمتیں ہیں ان کو نظر انداز کر دیتا ہے اور غیر حاصل شدہ نعمتوں کی فکر میں لگ جاتا ہے، اور کل کے غم نے اسے آج کی لذتوں سے بھی محروم کر رکھا ہے۔ سوچتے چلے جائیے آپ کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عطا فرمائی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا۔ حضرت موسیٰ کا علیہ السلام جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو جادوگروں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جادو کے فن کے امام تھے، ماہر تھے۔ جب ان کو اندازہ ہو گیا، آدمی کی سعادت مندی یہ ہے، آدمی کی خوش نصیبی یہ ہے کہ صحیح بات سمجھ میں آ جانے کے بعد آدمی اس کے سامنے اپنا سر جھکا دے، چاہے وہ بات چھوٹے آدمی کی طرف سے آئے، اپنے بچوں کی طرف سے آئے، کسی کی طرف سے بھی آئے۔ یہ آدمی کی سعادت مندی ہوتی ہے۔ جب تک آدمی غلط فہمی کا شکار رہتا ہے، جہالتوں کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے تو ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں آ جانے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ وہ حق بات اور سچی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ جادوگروں نے جب مقابلہ شروع کیا اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا، خوب اندازہ ہوا کہ یہ جادوگر نہیں، یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، تو وہ سجدے میں گر گئے۔ تو فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا اور جانب مخالف سے تمہارا پیر کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، اس نے یہ کہا۔ اس کے جواب میں جادوگروں نے یہ کہا انما تقضی هذه الحیات الدنیا کا فقض ما انت قاض، کر لے جو کر سکتا ہے کر لے،
حکومت تیرے ہاتھ میں ہے، طاقت تیرے ہاتھ میں ہے، فوج فورس خزانے تیرے قبضے قدرت میں ہیں، کنٹرول میں ہیں، جو چاہے کر لے۔ زیادہ سے زیادہ یہی کرے گا نا کہ تو ہماری جان لے لے گا، ہمیں منظور ہے جان۔ فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات۔ جان تو جا سکتی ہے لیکن ہم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلامی سے آزاد ہونا نہیں چاہتے ہیں، سوچ سمجھ کر کے غلامی قبول کی ہے، سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ پیغمبر ہے۔ تو سب سے بڑی جو دولت ہے وہ آدمی کے لیے وہ ایمان ہے، اس کے لیے آدمی اپنی زندگی بھی قربان کر سکتا ہے۔ سب سے بڑی چیز آدمی کے پاس یہی نہ ہے کہ اس کے پاس اس کی زندگی ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں، یہی سب سے بڑی نعمت ہے جو اس کے پاس ہے۔ لیکن ایمان کی دولت اتنی غیر معمولی، بے مثال، عظیم الشان دولت ہے جس کے لیے اس زندگی کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اس کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن ایمان کا اور عقیدے کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو اس آیت کریمہ میں سمجھایا گیا ہے انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نعمتوں کی ایک فہرست و لسٹ بنانی چاہیے، غور کریں گے تو ذرا سی معمولی توجہ سے نعمتوں کا استحضار اور اس کی فہرست، اس کی لسٹ آپ خود تیار کر سکتے ہیں۔ ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اب ذرا تسلی سے غور کیجئے اور مجھے اللہ کے گھر میں آپ بھی بیٹھے میں بھی بیٹھا ہوں، اس کا جواب دیجئے مجھے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو یہ کہے کہ بھائی آپ کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے گا تو کیا آپ، لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ تم کو ایمان کا سودا کرنا پڑے گا، حضور کی غلامی جو آپ نے قبول کر رکھی ہے اس غلامی سے برات کا اعلان کرنا پڑے گا کہ آج سے میں حضور کا غلام نہیں ہوں، آج سے اسلام سے ایمان سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ بتائیے کہ ادنا سے ادنا مسلمان اس کے لیے تیار ہوگا؟ کہاں یہ وزیر اعظم کا عہدہ، منصب، اور کہاں ایمان کی یہ غیر معمولی بے مثال دولت جو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں عطا فرما رکھی ہے۔ اب غور کرتے چلے جائیے کہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ اسی لیے جب بھی آدمی کو کوئی مصیبت پہنچے، جہاں اور باتوں پر آدمی غور کرتا ہے اسے اس طور پر بھی غور کرنا چاہیے الحمدللہ ایمان تو سلامت ہے، الحمدللہ حضور کے ہم غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں، حضور کی شفاعت کی ہمیں امید ہے، اور جائے ہم مر جائیں گے، زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی تو ہمیں ہمارا قبر میں استقبال ہوگا اور کبھی نہ کبھی ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ اس طرح آدمی کو نعمتوں کا استحضار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو ایمان کی دولت ہے، اب اس طرح اس کو پھیلاتے چلے جائیے آپ۔ اس کے بعد یہ آنکھوں کی نعمت ہے، بے شمار انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی دولت سے محروم کر رکھا ہے۔ کچھ تو نابینا ہی پیدا ہوتے، مادر زاد اندھے پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جن کی آنکھ تھی جوانی میں روشنی ختم ہو گئی۔ ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، وہ اصل میں حضرت سے ملنے گیا تھا، وہ بھی ملنے آئے تھے، ان کو کسی نے حضرت کا نمبر دے دیا، وہ چلے آئے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، ویسے وہ اتفاق سے داخل ہوئے آفس میں، وہ اپنی ساری کارگزاری سنا رہے تھے۔ گزشتہ اتوار کی بات ہے، اور اتوار کے دن صبح 11 بجے ان کو ایک میٹنگ میں بھی شریک ہونا تھا۔ رات میں سوئے تو صبح جب اٹھے تو آنکھیں نظر نہیں آ رہی ہے،
آنکھیں ہی ختم ہو گئی, روشنی ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب نعمت ہے. میں ادھر نہیں جانا چاہتا تفصیل کے لیے, ایک ہی موضوع پر لمبی تفصیل ہو جائے گی. تو انہوں نے بتایا کہ اب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. بہت پہلے کی بات ہے, یہ ایک حکیم صاحب رہتے ہیں بہار یا یو پی کے کسی علاقے کے مدرسے کے بڑے استاذ تھے. وہ یہاں بنگلور بڑی کثرت سے چندے کے لیے اپنے مدرسے کے تشریف لاتے تھے. تقریباً 25-30 سال سے وہ مدرسے کے تعاون کے سلسلے میں آتے, آنا جانا ان کا ہوتا تھا. ایک بار وہ دفتر میں آئے, حضرت کے دو آدمی پکڑ کر کے ان کو لا رہے ہیں. حضرت نے سوچا کہ شاید دوست ہوں گے, مذاق کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے سامنے کیا مذاق کرے, آپ تو بڑی قابل احترام شخصیت ہیں. کہا کہ حضرت جب سے میں یہاں گیا ہوں, جانے کے 2 ماہ بعد جب میں سویا صبح اٹھا تو مجھے پہلے تو دھندلا سا نظر آنے لگا. اس کے بعد دیکھتے دیکھتے میری آنکھ کی روشنی سلب ہو گئی. بعد میں ڈاکٹروں سے رابطہ کیا گیا. ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ آنکھ کے اندر پانی ہوتا ہے, ایک پانی ہوتا ہے, وہ پانی تمہاری آنکھ کا سوکھ چکا ہے. اب دنیا کا کوئی ڈاکٹر وہ آنکھ کا پانی نہیں پیدا کر سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب دنیا کا کوئی ڈاکٹر وہ پانی نہیں پیدا کر سکتا. لہذا وہ اب تک بھی اندھے ہیں, نابینا ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے گویائی کی نعمت عطا فرما رکھی ہے. اتنی خوبصورت دنیا ہے, جب آدمی آنکھ سے اندھا ہوتا ہے دیکھ ہی نہیں سکتا. نہ اپنی ماں کو دیکھ سکتا ہے, نہ باپ کو, نہ بھائی بہنوں کو, نہ رشتہ داروں کو, نہ اہل اللہ کی مبارک اہل اللہ کے مبارک چہروں کا وہ دیدار کر سکتا ہے, کعبے کا وہ خوشنما منظر دیکھ سکتا ہے, نہ روزے کی جالیوں گنبد خضرا کا وہ نظارہ کر سکتا ہے. آدمی بہت بڑی نظاروں سے آدمی ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے. اس کا بدلہ بھی اسی لیے اتنا بڑا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں جس آدمی کی 2 آنکھ لے لیتا ہوں, کہتے ہیں کہ اوزتہ بالجنہ, تو اس کے بدلے میں اسے ضرور بالضرور جنت عطا کروں گا. اس لیے کہ آنکھ کی ایک بڑی نعمت میں نے اس سے لے لی کسی مصلحت کی وجہ سے. مصلحت ہوتی ہے اس میں بھی, اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا, اللہ نے ہم کو غریب بنایا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی ایک ایسی بے مثال دولت عطا فرمائی ہے, دنیا کی کوئی نعمت اس کے ہم پلہ نہیں ہے, کوئی نعمت اس کی ہمسری نہیں کر سکتی ہے. اسی طرح آدمی یوں سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ لے لی, ٹھیک ہے, دنیا کی مختصر زندگی ہے, آخرت کی اللہ تعالیٰ نے جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی رکھی ہے, اللہ اس کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائیں گے. یہ ایک تسلی کا سامان ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حدیثوں میں بتایا. اسی طرح ایک نعمت ہے گویائی کی نعمت. آدمی بولتا ہے, آدمی اپنے معافی ضمیر کو ادا کر سکتا ہے, تقریر کر سکتا ہے, آدمی خطابت کر سکتا ہے, اپنی ماں سے باتیں کر سکتا ہے, لوگوں کے سامنے آدمی تقریر کر سکتا ہے. کتنے کام آدمی اس سے لیتا ہے. بے شمار ایسی مخلوق ہے جو اس قوت گویائی کی نعمت سے محروم ہے. بعض تو ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ گونگے پیدا ہوتے ہیں, بہرے بھی پیدا ہوتے ہیں, گونگے بھی پیدا ہوتے ہیں. جو گونگا ہوتا ہے وہ ضرور بہرا ہوتا ہے, بلکہ بہرا ہونے کی ہی وجہ سے وہ گونگا ہوتا ہے. اس لیے کہ جب اس نے کچھ سنا ہی نہیں تو وہ بولے گا کیا؟ الفاظ کا ذخیرہ اس کے دماغ میں اشتاق ہی نہیں, تو اس کے زبان سے کیا ادا ہوگا؟ اس لیے ڈاکٹروں کا کہنا ہے جو بچہ گونگا ہوتا ہے وہ ضرور بہرا ہوتا ہے, بلکہ بہرا ہونے کی ہی وجہ سے وہ گونگا بھی ہوتا ہے. اب غور کرتے چلے جائیے, میرے سامنے واقعات بھی ہیں اور ان کے نام بھی مجھے یاد ہیں, اور ہمارے خود رشتہ دار بھی ایسے جن کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی تھی, فالج کا اثر ہوا, اللہ نے بولنے کی طاقت چھین لی.
آدمی کو غور کرنا چاہیے اس طرح. میں صرف اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, تھوڑے تھوڑے جو ہے میں اشارہ دے رہا ہوں غور کرنے کے لیے کہ نعمتوں کا کیسے مراقبہ کیا جاتا ہے, کیسے سوچا جاتا ہے نعمتوں کو. ایک تو وہاں سے آیا ایمان کی دولت اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سننے کی نعمت ہے. بے شمار لوگ ہیں جو سن نہیں سکتے, اللہ نے ان کو سننے کی نعمت سے محروم کر رکھا ہے. وہ نہ قرات سن سکتے ہیں, نہ نعت سن سکتے ہیں, اور نہ بزرگوں کی وہ تقریریں سن سکتے ہیں, نہ علماء کے دروس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سننے کی قوت سے اللہ نے ان کو محروم کر رکھا ہے. معدے کی نعمت ہے, یہ معدہ غذا کو ہضم کرتا ہے. کتنے ایسے مالدار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت عطا فرما رکھی ہے, اعلیٰ درجے کا گھر ہے, ہر قسم کی نعمتیں ان کو دستیاب ہیں, لیکن کھا نہیں سکتے کوئی نعمت سوائے بریڈ کے ایک دو ٹکڑے کے, سوائے کچھ مشروبات کے, کچھ خاص قسم کی سبزی کے. دنیا کی تمام نعمتیں ان کو حاصل ہونے کے باوجود ان سے استفادہ نہیں کر سکتے. معدہ کے اندر ہضم کرنے کی جو قوت ہے وہ قوت سے اللہ نے ان کو محروم کر رکھا ہے. اب غور کیجئے, ہم کیسی کیسی نعمتیں کھا لیتے ہیں. گوشت بھی ہم کھا لیتے ہیں, مچھلی کھا لیتے ہیں, دن میں 4-4 5-5 مرتبہ ہم گوشت کھا لیتے ہیں. بکرے کا گوشت بھی کھا رہے ہیں, اور جو ہے وہ بڑے کا گوشت بھی کھا رہے ہیں, گائے کا گوشت بھی کھا رہے ہیں, مرغی کا گوشت بھی جاری ہے, اور ہر قسم کی مچھلی ہم کھا لیتے ہیں اور ہضم کر لیتے ہیں. ہر قسم کی روٹی ہم کھا لیتے ہیں, ہر قسم کا فروٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن بے شمار مالدار ایسے ہیں جن کو, بعض تو ایسے ہیں جن کو بھوک ہی نہیں لگتی, بعضوں کو ذائقہ ہی نہیں آتا, زبان کا مزہ ہی ختم ہو چکا ہے, اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ سب کے ساتھ مل کر کھانے کی دولت سے محروم ہیں. یہ سب نعمتیں ہیں, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, ایک تو معدے کی نعمت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے, آپ کو ایک اور قصہ سناتا ہوں میں. یہ قاضی تھے, وہ اپنے ایک عزیز کے گھر مہمان ہوئے. جب کھانا کھانے کے فارغ ہو گئے, رات میں سونے کے لیے وہ لیٹ گئے. سب اپنے اپنی جگہ چلے گئے, اپنے اپنے کمروں میں. رات میں جب 1-2 بجے میزبان کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ مہمان یہ پلر سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اونگ بھی آ رہی ہے اور جھوکے بھی جا رہے ہیں, ادھر ادھر وہ ڈھلک رہے ہیں. جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے, یعنی نئی جگہ ہونے کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, بات ایسی نہیں ہے, جب آپ نے دیکھ ہی لیا تو میں آپ کو بتاؤں گا, آپ بیٹھیے یہاں پہلے. وہ بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد انہوں نے تفصیلات سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے کا جو نظام بنایا ہے اور غذا کے اندر جانے کا جو سسٹم ہے, اس تفصیلات کو بہت نہیں پھیلایا جا سکتا, یہ آدھے گھنٹے کا وقت ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی عربی کی ایک کتاب ہے, اس میں جو علماء ہیں ان کے لیے عرض ہے, ان کی ایک کتاب ہے مفتاح دار السعادہ, یہ عربی میں ہے, میرے پاس ہے رکھی ہوئی. یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عجیب کتاب ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ایک سائنسدان گفتگو کر رہا ہے. اس میں انہوں نے ساری انسان کے ہر عضو کی تفصیلات کھول کر رکھ دی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سائنسدانوں نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے. بہت پرانے قدیم و متقدمین زمانے کے عالم ہیں. کہتے ہیں کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو سانس کی ایک ہے سانس کی نالی, اور اس کے بعد آتی ہے وہ کھانے کی نالی. جب تک کھانے کی نالی کو عبور نہیں کرتا سانس کی نالی کو, پہلے سانس کی نالی ہے, اس کے بعد کھانے کی اور پینے کی نالی ہے. جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ برج بنایا ہے, وہ بند ہو جاتا ہے,
اور سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے تو کھانا اس کے اوپر سے سفر کر کے جو کھانے کی نالی ہے اس میں جاتا ہے. یہ نظام ہے. اسی لیے کبھی کبھی جلدی میں وہ بند ہونے میں دیری ہوتی ہے تو کھانے کا ایک دانہ یا پانی کا ایک قطرہ جب سانس کی نالی میں جاتا ہے تو ٹھسکا لگتا ہے آدمی کو, اور کبھی لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. ایسے واقعات بھی ہیں کہ بعض لوگوں کی موت بھی واقع ہو گئی ہے. اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے. کہتے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے, کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک وال بنایا ہے, ایک دروازہ بنایا ہے. اس دروازے کا کام یہ ہے کہ کھانا کھا لینے کے بعد آدمی اگر الٹا ہو جائے, سر نیچے پیر اوپر کر دے, تب بھی کھانے کا ایک دانہ اور پانی کا ایک قطرہ باہر نہیں آ سکتا. اللہ کا یہ نظام ہے, اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے. کہتے ہیں کہ میرا وہ وال ٹوٹ گیا ہے اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس وال کا کوئی متبادل نہیں ہے. اسی لیے ایک لمبی مدت سے, طویل عرصے سے میں بستر پر لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم ہوں. اللہ, آپ سمجھ رہے, عجیب نعمت ہے. لیٹ ہی نہیں سکتا, ٹیک لگا, اگر میں لیٹ گیا تو پورا کھانا باہر آ جائے گا. اسی لیے بیٹھے بیٹھے سو لیتا ہوں, بیٹھے بیٹھے اونگ لیتا ہوں. پیٹ لگا نہیں سکتا زمین کو. اللہ نے اس زمین کو پیٹ لگانے کی جو نعمت ہے, اللہ نے اس نعمت سے مجھے محروم کر رکھا ہے. اس نے بتایا. اب اس سے میرا ذہن اور منتقل ہوا, بعض لوگوں کو نیند ہی نہیں آتی ہے. نیند بھی بڑے عجیب و غریب اللہ کی نعمت ہے. انہیں نعمتوں کو کیسا آدمی تفصیل سے اس کا مراقبہ کرنا چاہیے, میں اس کے چند نمونے پیش کر رہا ہوں. بعض لوگوں کو نیند ہی نہیں آتی. اگر 2-4 دن آدمی کو نیند نہ آئے تو آدمی پاگل ہو جائے. آدمی کا دماغ کا جو توازن ہے, اس کا جو بیلنس ہے وہ ختم ہو جائے. آدمی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے, آدمی کی آنکھ کے سامنے اندھیرا آ جائے اور آدمی کے اعضاء جو وہ جواب دینے لگے, اس لیے کہ ساری قوتیں آدمی کی مزمحل ہو جاتے ہیں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, آدمی دن بھر کی تھکن کے بعد جب بستر پر جاتا, نیند آتی ہے تو آدمی جو ہے جب نیند آتی ہے تو ساری دن بھر کی تھکن ختم ہو جاتی ہے. 2-4 گھنٹے کی نیند اور بعض مرتبہ 1 گھنٹے کی نیند سے ساری تھکن ختم ہو جاتی ہے. پھر آدمی فریش ہو جاتا ہے, دوسرے دن پھر کام کرنے کے قابل بن جاتا ہے. بعض لوگوں کو نیند ہی نہیں آتی. آدمی بستر تو خرید سکتا ہے لیکن نیند اللہ آسمانوں سے نازل ہوتی ہے. جیسے صحت ہے, آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, میڈیکل اور کیمسٹ کی دکان سے آدمی دوائی خریدتا ہے. لیکن آدمی ڈاکٹر کے پاس ہی جا سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ دوائی خرید سکتا ہے, لیکن شفا آسمانوں سے نازل ہوتی ہے. جیسے آدمی زمین میں دانا بوتا ہے, دانا بونا ہی اس کے بس کا ہے, لیکن زمین سے غلہ اگانا اور اتنی طاقتور زمین کو پھاڑ کر وہ نازک سی کومپل باہر نکل آتی ہے. آپ دیکھیے جب کومپل نکل آتی ہے زمین سے تو وہ اتنی سخت زمین کو جو پھاڑ کر کے باہر نکل آتی ہے. یہ کس نے زمین سے اس کو نکالا؟ کہتے اللہ نے نکالا. ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ. یہ اللہ ہے, اللہ. اسی طرح جو ہے دکان آدمی کھول کر کے بیٹھ جاتا ہے, لوگ سوچتے ہیں کہ دکان روزی دیتا ہے, اسی لیے نمازیں چھوڑ کر کے کماتے ہیں. نمازیں چھوڑ رہے ہیں کاروبار کے لیے, ملازمتوں کے لیے, 4 پیسے کے لیے لوگ نمازوں کی قربانی دے دیتے ہیں. نمازوں کو سودا کرنے کے لیے آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں, حلال حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے. کہتے ہیں دیکھو آدمی دکان کھول سکتا ہے, اس میں تمام اس نے جو ہے سامانوں کو جمع کر لیا. مثال کے طور پہ ہارڈ ویئر کی دکان ہے, اس نے تمام سامان جمع کر لیے. آٹو موبائل کا دکان ہے, تمام اوزار کو اس نے جمع کر لیا. سیمنٹ کی دکان ہے, چاول کی دکان ہے, دال کی دکان ہے, جمع کر لیے. لیکن اب ذرا غور کیجئے, یہ تمام جمع کر لیا, اگر گاہک اور کسٹمرز کے دل میں اس کے دکان کو جانے کا داعیہ اللہ نے پیدا نہ کیا تو کون روزی دے گا؟ کون متوجہ کر رہا ہے؟
کون تمہارے دکانوں کو گاہک بیچ رہا ہے؟ اگر تمہارے بس میں ہوتا تو پھر ہر آدمی لکھپتی ہو جاتا، ہر آدمی کروڑ پتی ہو جاتا۔ یہ فرق لکھپتی اور کروڑ پتی کا کس نے کیا؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ تو نیند یہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ اللہ کے کنٹرول میں، قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ نے مکان دیا ہے، مکان کی نعمت ہے۔ ہزاروں انسان ایسے ہیں جن کے گھر نہیں ہیں، وہ بے گھر ہیں اور راستوں پر سو جاتے ہیں، وہ درختوں کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ خانہ بدوش لوگ قیمہ اٹھا کر چلتے ہیں، جہاں قیمہ لگا دیا وہی ان کی کائنات، وہی ان کا محلہ، وہی ان کی بستی، وہی ان کا گھر، سب کچھ وہی ہے۔ اللہ نے ہم کو مکان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہم کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہم کو صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ بے شمار بیماریاں ہیں، صبح سے لے کر شام تک آپ دیکھ رہے ہیں۔ کبھی آدمی کو حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتانی مغبون فیہا کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ہیں جس میں انسانوں کی اکثریت دھوکہ کھا جاتی ہے۔ اس میں ایک صحت ہے، جوانی ہے، خون اس کا گرم ہے، لیکن نہ نماز پڑھتا ہے اور نہ وہ ذکر کرنے کے لیے تیار ہے، مسجد آنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت بڑی اچھی بات ابھی میں نے کہیں پڑھی، غالباً امام غزالی کا مقولہ، وہ کہتے ہیں لوگوں جوانی میں کثرت سے سجدے کیا کرو، ورنہ بڑھاپے میں اکثر لوگوں کو بغیر سجدے کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جھک ہی نہیں سکتے، اٹھ ہی نہیں سکتے، سجدہ زمین پر ٹیک ہی نہیں سکتے۔ بڑی خوب پتے کی بات کہی ہے لوگوں، جوانی میں کثرت سے سجدے کیا کرو، ورنہ بڑھاپے میں اکثر لوگوں کو بغیر سجدے کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی نماز تو پڑھ رہے ہیں، سجدہ تو وہ کر رہے ہیں، لیکن اصل سجدہ جو کہ وہ ماتھا زمین پر ٹک جائے، ناک زمین پر ٹیکے، ایسے سجدوں سے تو بڑھاپے میں اکثر لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ سوچا کرو، صحت کی نعمت کو سوچا کرو، ایک ایک عضو کو لے کر کے سوچا کرو۔ میں نے چند نمونے بتا دیے۔ والدین کی نعمت ہے، اس کو سوچا کرو، ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو۔ اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، علم والوں کی صحبت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، استفادہ کرو، ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو۔ اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ نے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ نے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لوگوں کو مال دیا ہے۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں مالداروں سے کہ اللہ نے تمہیں کچھ دینے والا بنایا ہے، اگر لینے والا بنا دیتا۔ اب نہیں دیکھتے جب آپ کار میں جاتے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، کوئی انووا میں سفر کر رہا ہے، کوئی فارچونر میں سفر کر رہا ہے، جب سگنل آتا کھڑے ہوتے ہیں تو نہیں دیکھتے جوان جوان خوبصورت خوبصورت لڑکیاں ہاتھ پھیلاتی ہیں، دوپٹہ ہے، بعض مسلمان عورتیں بھی کہ وہ نقاب ڈالی ہوئی ہے اور اپنا ہاتھ پھیلا رہی ہیں۔ اللہ نے جو ہے ہمیں دینے والا بنایا ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر بجا لانے کی ضرورت ہے۔ اگر نعمتوں کی ناقدری کی جاتی ہے، میں آگے بیان کروں گا جلدی جلدی۔ اور اسی طرح اللہ نے ہمارے درمیان اہل اللہ رکھے ہیں، علماء اللہ نے رکھے ہیں، ان کی بھی قدر کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے بیانات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے۔ دو قسم کے حالات انسانوں پر آتے ہیں، یہ ایک مصیبت کی حالت ہے اور یہ ایک نعمت کی حالت ہے۔ جب نعمت آتی ہے تو شکر کا امتحان لیا جاتا ہے کہ آدمی شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ شکر کرو، زبان سے بھی کرو، اپنے عمل سے بھی شکر کرو، دل سے بھی شکر بجا لاؤ کہ تمہارا دل شکر کے جذبات سے لبریز ہو جانا چاہیے۔ اور اسی طرح جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، زندگی کی نعمت، اللہ نے مال کی نعمت، اللہ تعالیٰ نے دولت کی نعمت، علم کی نعمت، صحت کی نعمت، جوانی کی نعمت، اس کو اللہ کے جو ہے نافرمانی میں صرف نہ کرو، اس جوانی کو گناہوں میں ضائع نہ کرو۔ اللہ نے مال دیا ہے، اسراف نہ کرو، ناجائز کاموں میں اسے ضائع نہ کرو۔ ضرورت کے بہت کام پڑے ہیں، وہاں تمہارا پیسہ لگاؤ،
اپنے پیسے کے ذریعے آخرت بناؤ، اپنی زندگی کے ذریعے آخرت بناؤ، اپنی جوانی کو آخرت بنانے میں لگاؤ، اپنی فرصت کے اوقات کو قبر کے لیے، قبر کی تیاری میں لگاؤ، آخرت کی تیاری میں لگاؤ، جنت بنانے میں لگاؤ۔ بھائیو، ایک مرتبہ زندگی ملی ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ یہ پوری ایک نعمتوں کی فہرست ہے جو میں نے اس کے کچھ عناوین آپ کے ہاتھ میں دیے ہیں، اس کو پھیلانا چاہے پھیلا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے متعدد مقامات پر اس شکر کی بات کو اٹھایا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم نے کہا، حضرت لقمان کا ذکر کرتے ہوئے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، تحقیق کہ ہم نے لقمان کو دانائی اور عقل عطا فرمائی ہے۔ حکمت کی کیا حکمت عطا فرمائی ہے؟ انشکر للہ، یہ عقل عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے کا شکر ادا کرو، اللہ کے احسان مانو کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، حضور کا امتی بنایا ہے، اللہ نے جسمانی نعمتیں بھی عطا فرمائے ہیں، روحانی نعمتیں بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ کا شکر عطا کرو۔ آگے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے، کہتے ہیں فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اس کا فائدہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ ہماری عبادتوں کا، ہمارے ذکر کا، ہمارے شکر کا ہم پیسہ خرچ کر رہے، اس کا فائدہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا فائدہ ہماری طرف لوٹ کر آتا ہے، اس کا فائدہ ہم کو ہی ملتا ہے۔ فرمایا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جب آدمی مال خرچ کرتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے عطا فرماتے ہیں، دنیا میں اس کا بدلہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، ہاں اللہ تعالیٰ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تمہارے شکر کرنے کی وجہ سے اللہ کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوا، تمہاری عبادت کی وجہ سے اللہ کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا، تمہارے دے دینے کی وجہ سے چار پیسے اللہ کے خزانوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ یہ سعادت مندی ہے، ہم مستحق نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم شکر کے ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں کہ اللہ کا شکر کرے، اللہ کی عبادت کرے، دین کی خدمت کرے، مسجد کی خدمت کرے، مدرسے کی خدمت کرے۔ جب آدمی اس جذبے کے ساتھ دین کی خدمت کرتا ہے، کہتے ہیں اجتبا، اس کا انتخاب بڑھتا چلے جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم نے ایک جگہ کہا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ بہت ساری صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد اس میں ایک صفت کا یہ تذکرہ کیا کہ وہ اللہ، حضرت ابراہیم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بندے تھے۔ حضرت داؤد کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے بچوں، اے داؤد کے خاندان والوں، شکر کا اہتمام کرو۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں ایسی ترتیب بنی ہوئی تھی کہ شروع میں جب رات ختم ہو جاتی عشاء کی نماز، حضرت نے ایسی ترتیب بنا رکھی تھی، عشاء کے بعد 2 گھنٹے تک ایک جماعت عبادت کرتی تھی، پھر 2 گھنٹے کے بعد وہ دوسروں کو اٹھاتی تھی، پھر اس کے بعد 2 گھنٹے تک ایک دوسری جماعت عبادت کرتی تھی، اس کے بعد پھر 2 گھنٹے کے بعد ایک تیسری جماعت اٹھتی تھی، وہ عبادت کرتی تھی، پھر جب 4 بج جاتے تو وہ تیسری جماعت چوتھی جماعت کو اٹھاتی تھی، پھر چاروں جماعتیں مل کر کے فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ اب ساری رات عبادت کرنے والے تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کم سے کم 5 وقت کی نماز تو پڑھو، ساری رات میٹھی نیند سو جاؤ، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز کا اہتمام کرو، اور فجر کی نماز میں خلل ڈالنے والی چیزوں سے بچو، ان موبائل کو بند کرو، ان غیر ضروری چیزوں کے دیکھنے سے بند کرو، غیبت سے بچو۔ حضرت حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا حضرت فجر کی نماز میں آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ حضرت نے فرمایا کہ بچے دن کی نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ رات کی نمازوں کا کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جب آدمی کا دن اچھا گزرتا ہے، اللہ رات کی نمازوں کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔
فجر کے بہت بڑا دینداروں کا طبقہ بھی ایسا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، سو رہے ہیں، 10 بجے اٹھ کر پڑھ رہے ہیں، 8 بجے اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اولین فریضہ ہے، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں. یہ انبیاء کے واقعات اس لیے سنائے گئے، یہ تو اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، یہ قابل تقلید تھے، یہ آئیڈیل بنانے کے لائق لوگ تھے. لیکن بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کم سے کم جسٹ پاس ہونے کی تو کوشش کرو کہ قیامت میں کم سے کم فیل نہ ہو، کہ کم سے کم جسٹ پاس ہی ہو جائیں. اس کو فرما اعملوا علی داؤد شکرا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شکایت کی ہے بندوں کی، اور کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے بندوں کی اکثریت ایسی ہے، میرے بندوں کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کے بندوں کا، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتی، وہ نعمتوں کا ناشکر، وہ نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے. مجھے یاد آتا ہے ترمذی شریف میں ابن عون ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مالداروں کے پاس بیٹھتا تھا تو میرے دل میں ناشکری کے جذبات انگڑائیاں لیتے تھے کہ فلاں کے پاس کار ہے، فلاں کے پاس بنگلہ ہے، اور فلاں کے پاس جو ہے وہ اتنے پلاٹس ہیں، فلاں کے بعد یہ ہے، فلاں کے پاس محل ہے، یہ ہے، وہ ہے. اگر کسی کو اللہ نے موقع دیا ہے حلال طریقے سے، اگر وہ مالدار بن سکتا ہے تو بنو، تجارت کر سکتا ہے تو کرو، محل بنا سکتا ہے، کوئی منع نہیں. اگر کوئی جائز طریقے سے کوئی بڑا عہدہ حاصل کر سکتا ہے، اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا. لیکن ایک آدمی ناجائز طریقے پر چل کر کے جو یہ چیزوں کے حصول کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے. ابن عون کہتے ہیں اس وقت سے جو ہے میں غریبوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا. اس کے بعد میرے اندر شکر کے جذبات پیدا ہو گئے کہ اللہ الحمدللہ میرے پاس گھر ہے، فلاں کے پاس تو گھر بھی نہیں ہے، میرے پاس تو الحمدللہ کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی ہے، فلاں کے پاس روٹی بھی نہیں ہے، اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی ہے، فلاں بیمار ہے. اس طرح حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں بغداد کی جامع مسجد سے نکل رہا تھا، کہتے ہیں کہ دیکھا جب نماز پڑھ کر میں نکلا میرے چپل غائب. یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کے چپل غائب ہو جاتے ہیں. تو نمازی مجھے یاد آتا ہے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نمازی چور نہیں ہوتا، نمازی چور نہیں ہوتا. اصل میں واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ مدرسے میں چوری ہو گئی. مدرسے میں کوئی باہر کے آدمی آئے تھے، ان کی چپل ایک طالب علم نے چرا لیا. حضرت تک شکایت پہنچی، کہا کہ مدرسے کے بچے چور ہوتے ہیں. حضرت نے ٹھنڈی سانس بھر کر فرمایا کہ بھائی صاحب تعبیر کو بدلنے کی ضرورت ہے. طالب علم چور نہیں ہوتا، لیکن چور بھی طالب علم کے لیے کبھی مدرسے میں آ جاتے ہیں. اس طرح نمازی چور نہیں ہوتا، لیکن چور بھی نماز کو آتے ہیں. تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میرے چپل کسی نے چرا لیے اور میں باہر نکلا تو سوچ رہا تھا کہ ارے میں تو اتنا غریب ہوں، میرے پاس چپل خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے، اس کے دونوں پیر نہیں ہے. فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میرے تو کم سے کم پیر ہیں، چپل نہیں ہے، اس کے تو دونوں پیر ہی نہیں ہیں. اسی کو حضور نے فرمایا تھا انظروا الی من هو اسفل من، کہ ان لوگوں کو دیکھو جو تمہارے سے کم تر ہیں. اگر دیکھنا ہو تو دین کے اعتبار سے دیکھو. میں صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، یہ بندہ تو اشراق بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، یا اوابین بھی پڑھتا ہے، یہ تہجد گزار ہے، یہ تو تلاوت بھی کرتا ہے، یا حافظ قرآن ہے، یہ تو عالم دین ہے. اس طرح دین میں مقابلہ کرو. اگر دنیا میں مقابلہ کرو گے، قرآن کریم نے کہا الہاکم التکاثر، ہائے افسوس، ہائے ایک سے ایک آگے بڑھنے کے چکر نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا، تمہیں قبر سے غافل کر دیا. تم نے حساب کتاب سے تم کو اس ایک سے ایک آگے بڑھنے کے چکر نے پھر تم کو غافل کر دیا. الہاکم التکاثر، تم کو غافل کر دیا اس بات نے. دوسری بات ایک اور یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے اس میں ایک بات، قرآن کریم نے ایک اور جگہ کہا وَتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے.
شکر ایسی چیز ہے کہ شکر کرنے والا کبھی جو ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا، شکر کرنے والا نعمتوں سے محروم نہیں ہوتا، شکر سے نعمتیں باقی بھی رہتی ہیں، نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ بچپن میں ہمارے حضرت نے واقعہ سنایا تھا کہ وہ بچے تھے، ان کے سامنے دال کھانا لایا گیا دسترخوان پر، اور بھی مہمان تھے، تو وہ دال کھانا کھانے لگے تو ان کے والد نے کہا اللہ کا شکر کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کرو۔ انہوں نے کہا کہ دال کھانے پر بھی شکر کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بریانی پر شکر کرنا چاہیے۔ تم نے ہی بعض لوگوں نے کہا یہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر کر کے ہی تم نے اللہ کی عادت بگاڑ ڈالی ہے۔ کہتے ہو کہ یہ شکر کی رٹ لگاؤ، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر کرنے کا مزاج بنا کر کے تم نے اللہ کی عادت بگاڑ لی ہے۔ ہاں، لوگ چھوٹی نعمت کسے سمجھتے؟ پیشاب کو، پیشاب بند ہوا تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کی نعمت عطا فرمائی ہے، دین کی خدمت کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں مستحق نہیں تھا، اللہ نے میرا انتخاب فرمایا ہے۔ جب اس طرح سوچے گا یہ سلسلہ بڑھے گا اور توفیق اللہ تعالیٰ اسے عطا کریں گے۔ اور لمبی تفصیل ہے، اس لیے شکر کا اہتمام کرو۔ کہتے ہیں کہ اگر شکر کرو گے ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ نعمتوں میں اضافہ کبھی کوالٹی کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، کبھی کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، دونوں طرح نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک شعر کے ساتھ میں اس بات کو ختم کروں گا۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ، بڑے لوگوں کو دیکھو گے، قرض لوگے تو کل کو محلہ بستی چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ بلا وجہ قرض لینے کا رواج عام ہو رہا ہے، اس لیے علماء اپنے بیانات میں یہ زور دے رہے کہ بلا وجہ قرض نہ لو اور بلا وجہ قرض نہ دو۔ لوگوں کی عادت بگڑ رہی ہے، غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھ کر قرض لے رہے ہیں۔ سود کا قرض لے رہے ہیں، ختنہ کی رسم کو قرض لے رہے ہیں، ولیمے کے لیے قرض لے رہے ہیں سود پر، 2-4 تولے بیٹی کو دینے کے لیے، 10 تولے دینے کے لیے قرض لے رہے ہیں۔ ان تمام غیر ضروری چیزوں کے لیے قرض لینا حرام ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔